اس دنیا میں ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے کہ ہر مقام پر وہ اپنے لیے ایک بہترین جگہ کو اگر انتخاب کرنا چاہتا ہے تو وہ لائف کوچ کی ہیلپ لے سکتا ہے. جی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی لائف کی بہت ساری سچویشنز میں اسٹک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے, چاروں طرف سے اس کے راستے بند ہیں اور وہ ایک بند گلی میں کھڑا ہوا ہے. ابھی ہم اسٹک اسٹیٹ میں ہوں گے تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ النس کی صورت میں آئے گا. انسان جب خود پریشان ہوتا ہے تو اس کو پریشانی کا حل نہیں مل رہا ہوتا. تو لائف کوچ جو ہوتا ہے وہ چونکہ ایک پروفیشنل ایک فیلڈ ہے اس کی, تو اس نے پوری طرح سے اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے, لوگوں کی نفسیات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے, لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا, وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جو لائف کوچ ان کا گول سیٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر ریلیشن شپ میں کوئی بھی ایشوز آ گئے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز ہیں, پیرنٹنگ میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں, تو وہاں پہ لائف کوچ جو ہے وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے. ہم دنیا میں انجوائے کرنے کے بجائے ہم صرف بس ارن کرنا چاہتے ہیں. تو ارننگ صرف یہ نہیں ہے, بلکہ ارننگ یہ ہے ہماری کہ ہم جہاں پہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے سکون کی نعمت جو ہے وہ اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. لائف کوچنگ کا فائدہ اگر میں پوچھوں آپ سے تو کس طریقے سے آپ بتائیں گی؟ اس دنیا میں ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے, جس کے لیے وہ بہت محنت بھی کرتا ہے, خوشی, لیکن وہ خوش نہیں ہوتا اور ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خوشی کی ہی تلاش میں رہتا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی حالت میں گزر جاتی ہے. ایسے میں ایک لائف کوچ آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں کس طریقے سے خوشیاں لا سکتا ہے؟ کیونکہ خوشی پیسے, عہدے, شہرت سے نہیں بلکہ اطمینان قلب سے حاصل ہوتی ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بینیفٹس آف لائف کوچ, کہ لائف کوچنگ کے ذریعے آپ کیسے اپنی زندگی کے جو پرابلمز ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی قاسم, کریئر کاؤنسلر, لائف کوچ, موٹیویشنل اسپیکر, انگلش لینگویج انسٹرکٹر اور ٹیچر. میں اس وقت آپ سے MAQ ٹیچنگ اینڈ کاؤنسلنگ فورم سے مخاطب ہوں. میرے فیس بک پیج کو لائک اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آج اس اہم ترین موضوع کے اوپر جس شخصیت کو میں نے اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے وہ ایک انتہائی ایکسپیرینس شخصیت ہے, اور آئیے ہم اپنے پروگرام میں مس غزالہ طاہر کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. پہلے میں مس غزالہ طاہر کے بارے میں بتاتا چلوں. شی از اے لائف کوچ, NLP پریکٹیشنر, ریلیشن شپ ایشوز اور ہپنو پریکٹیشنر ہیں. مس, آپ سے میرا جو اسٹریٹ جو میں یہ سوال آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ عام انسان کی زندگی میں ایک لائف کوچ کس طرح تبدیلی لا سکتا ہے؟ جی سر. سر جس طرح سے کہ آپ کا پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا بات کرنے کے لیے اور مجھے ایک موقع دیا اپنے فورم سے بولنے کا, تو اس کے لیے میں آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے لائف کوچ کا جس طرح سے سر آپ نے خود اچھی طرح سے بہت ایکسپلین کر دیا کہ لائف کوچ جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں اس کے لیے خوشیوں کو کی فراوانی اس کی زندگی میں آ جائے. مطلب وہ ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے. ہر انسان اپنی لائف میں کسی نہ کسی مطلب ایک اسٹیٹ پر ہوتا ہے, کسی نہ کسی چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے, اس کی لائف میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اس مقام سے آگے کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو مزید امپروو کرنا چاہتا ہے, اپنی لائف میں بہتری چاہتا ہے, فراوانی کو چاہتا ہے, چاہے وہ مالی طور پر فراوانی ہو یا وہ ذہنی اور جسمانی اس کی جو صحت ہے اس میں فراوانی ہو یا وہ اس کے ریلیشن میں بہتری ہو, یعنی زندگی کے ہر مقام پر وہ اپنے لیے ایک بہترین جگہ کو اگر انتخاب کرنا چاہتا ہے تو وہ لائف کوچ کی ہیلپ لے سکتا ہے. سر دیکھیں, ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی لائف میں اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایک سکون کا اور خوشی کا احساس نہیں ہوتا. جی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی لائف کی بہت ساری سچویشنز میں اسٹک اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں ہے, چاروں طرف سے اس کے راستے بند ہیں اور وہ ایک بند گلی میں کھڑا ہوا ہے.
اور وہاں پہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی لائف کے اس ایشو کو کس طرح سے ریزالو کرے. تو لائف کوچ کا سب سے بڑا یعنی جب ہم اسٹک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, جب ہم کاز کی سائڈ پہ نہیں ہوتے بلکہ ہم افیکٹ کی سائڈ پر ہوتے ہیں, جب بھی انسان افیکٹ کی سائڈ پر ہوگا تو وہ ہمیشہ بلیمنگ ہوگا, لوگوں سے وہ شکایات کرے گا, ہر چیز میں اس کو شکوے اور شکایات اس کے لائف میں ہوں گے, چاہے وہ خود اپنے آپ سے بھی شکوے ہوں گے, اس کو لوگوں سے بھی شکوے ہوں گے, گورنمنٹ سے بھی شکوے ہوں گے, لائٹ ہر مسئلے میں وہ اپنے آپ کو ایک اسٹک اسٹیٹ میں محسوس کرے گا. اچھا, اور تھوڑا سا آپ نے جب کاز اینڈ افیکٹ کی بات کری ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آسان الفاظ میں ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ کس طریقے سے متاثر. صحیح, ٹھیک ہے سر. کاز کا مطلب افیکٹ جو ہوتے ہیں, کاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو قبول کریں. جہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں. جب ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں, سدھار کی کوشش کرتے ہیں اپنے اندر. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے کاز کی سائڈ پر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ رسپانسبل ہوگا. رسپانسبل ہونے کی وجہ سے وہ پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائے گا, اس کا دل اور دماغ دونوں پرسکون ہوں گے, وہ ہیپینس کو, خوشی کو ایکسپیرینس کرے گا اپنی لائف میں. اور جب وہ خوشی کو ایکسپیرینس کرے گا تو اس کے جو تمام اس کے جو ذہنی اور جسمانی صحت ہے اس میں بہتری آئے گی, اس کے ریلیشن شپ میں بہتری آئے گی, اس کی فائنینشیل ایشوز میں بہتری آئے گی, اور زندگی کے ہر مقام پہ وہ ایک فراوانی کو ایکسپیرینس کرے گا. اور جب بھی ہم کاز کی سائڈ پر ہوتے ہیں تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ ویلنس کی صورت میں نکلتا ہے. اور جب ویلنس کی صورت میں اس کا اینڈ ریزلٹ آتا ہے یعنی وہ ہر چیز میں خوشحالی کو ایکسپیرینس کرتا ہے انسان, اور ہمیشہ وہ ڈائنامک اسٹیٹ ہوتا ہے. وہ اپنے اندر جو اس کی ریسورسز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دے کے اسے بھیجا ہے دنیا میں, ان ریسورسز کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس اسٹیٹ میں اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو اندر سے ریسورسز ہیں وہ خود بخود باہر نکلتے ہیں, اس کو خود راستے نظر آتے ہیں. ایک در اگر بند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 10,000 در کھل جاتے ہیں. مطلب وہ کہیں پہ بھی اپنے آپ کو اسٹرک محسوس نہیں کرتا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ لائف کوچ جو زندگی میں کرتا ہے وہ یہ آپ کی زندگی میں یہ رول پلے کرتا ہے کہ آپ اگر زندگی میں کہیں پر اسٹک ہو گئے ہیں اور آپ کو اس سے نکلنے کا کوئی حل نہیں مل رہا, تو اس صورت میں اگر آپ لائف کوچ سے رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ ہی کے اندر سے حل نکال کر آپ کو دیتا ہے, اور جی سر, آپ کے یعنی کہ وہ رستے آپ کو دکھاتا ہے جو کہ آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں. بالکل سر, بالکل راستے ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں, لیکن چونکہ جب ہم اسٹرک اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, جب ہم بلیمنگ سائڈ پہ ہوتے ہیں, جب ہم افیکٹ کی سائڈ پر ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیشہ ہم اپنے اندر جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے. بالکل, اور جب بھی ہم اسٹرک اسٹیٹ میں ہوں گے تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ النس کی صورت میں آئے گا, چاہے وہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں ہوں یا پھر مطلب وہ ریلیشن ایشوز ہوں یا فائنینشیل ایشوز ہوں. مطلب ہر حوالے سے ہم النس کو فیل کریں گے اپنی لائف میں اور اسٹک اسٹیٹ کو فیل کریں گے. اگر ہم اس کو مختصراً کہیں تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب خود پریشان ہوتا ہے تو اس کو پریشانی کا حل نہیں مل رہا ہوتا. اچھا, اب جی بالکل سر, کہ لائف کوچنگ کس کو کب اور کیوں لینی, کیوں کا تو کافی حد تک جواب آ گیا ہے کہ کب اور کس کو اور کب لینی چاہیے. صحیح سر دیکھیں, کب کا تو یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنی لائف میں اپنے آپ کو اسٹرک محسوس کرے, جب بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس, یعنی ہم اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں جو کہ مختلف پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. ہم اپنی لائف میں مطلب ہم کسی نہ کسی پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے. اب لائف کوچ ہماری اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے کہ جو بھی اسٹرک اسٹیٹ ہے اس سے وہ اسے نکالنے میں اس کی ہیلپ کرے گا. سر, لائف کوچنگ کی ضرورت ہر اس شخص کو ہے جو کہ اپنے لائف میں کسی بھی مسئلے میں پھنس چکا ہے اور اس کو اس کا حل بہتر طور پر نظر نہیں آ رہا ہے, آگے اس کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے رشتے داروں سے, دوستوں سے اپنی جو بھی فیلنگز ہوتی ہیں, اپنی جو بھی پریشانیاں پرابلمس ہوتی ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں عموماً, اور لوگ ان کو مشورے بھی دیتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ ان کا بھلا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے ریلیشن ہیں, جہاں جو بھی ان کے ارد گرد بہن بھائی یا ان کے دوست فرینڈس وغیرہ ہیں, وہ چونکہ خود پروفیشنل گائیڈنس نہیں رکھتے ہیں, ان کے پاس اتنی اپروچ نہیں ہوتی ہے کہ وہ پروفیشنلی اس مسئلے کو ہینڈل کر سکیں, تو وہ انہیں اس مسئلے سے نکال نہیں پاتے ہیں. مطلب وہ لوگ اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں, بتاتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن مسائل جوں کے توں رہتے ہیں اور ان کا کوئی حل باقاعدہ طور پہ پراپر حل نہیں نکلتا. تو لائف کوچ جو ہوتا ہے وہ چونکہ ایک پروفیشنل ایک فیلڈ ہے اس کی,
تو اس نے پوری طرح سے اسٹڈی کیا ہوا ہوتا ہے, لوگوں کی نفسیات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے, لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا, وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو ان مسائل سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں پہ بھی فائنینشیل ایشوز آ جائیں گے, اگر کوئی اپنا گول ہے کسی انسان کا, وہ گول اپنا اچیو کرنا چاہتا ہے, اس نے اپنی کوئی گول سیٹ بھی کر لیا ہے, تو وہ اس کو اچیو کرنے میں اس کی ہیلپ کرے گا. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں اپنا گول ہی سیٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, تو لائف کوچ ان کا گول سیٹ کرنے میں ان کی ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر ریلیشن شپ میں کوئی بھی ایشوز آ گئے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز ہیں, پیرنٹنگ میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں, تو وہاں پہ لائف کوچ جو ہے وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, اور لوگوں کو ان ایشوز سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہاں پہ بھی لائف کوچ رہنمائی کرتا ہے اور ان سے نکلنے میں مدد کرتا ہے کسی بھی لائن کی, کیونکہ وہ پوری طرح سے اویئر ہوتا ہے, لوگوں کی نفسیات کو پوری طرح سے سمجھتا ہے, ان سے کس طرح بات کرنی ہے, ان کے اندر جو پرابلمس بہت پہلے سے موجود ہیں انہیں کس طرح سے باہر نکالنا ہے, کس طرح سے ان لوگوں کو ان پرابلم سے آزاد کروانا ہے, بہتری کی طرف لے کر آنا ہے. تو یہ لائف کوچ بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے. ہم دنیا میں انجوائے کرنے کے بجائے ہم صرف بس ارن کرنا چاہتے ہیں. تو ارننگ صرف یہ نہیں ہے, بلکہ ارننگ یہ ہے ہماری کہ ہم جہاں پہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے سکون کی نعمت جو ہے وہ اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو لائف کوچ اسی سلسلے میں ہماری سب سے زیادہ ہیلپ کرتا ہے کہ زندگی میں سکون کو کیسے لے کر آیا جائے, دل اور دماغ کو پرسکون کیسے رکھنا ہے, مطمئن کیسے رکھنا ہے. بہت ساری اس کے لیے ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور بہت ساری ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں, اور یہ کچھ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ جو اگر 6-8 ہفتے تک کے باقاعدہ طور پہ پراپر کی جائیں تو انسان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہونے لگتا ہے. لائف کوچ جو ہے وہ انسان کے پرسیپشن کو چینج کرتا ہے, اس کے زاویہ نگاہ کو چینج کرتا ہے, اس کو کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا ہے, اس کی ریالٹی کو کس طرح سے بنانا ہے, کہ جو بھی ہم یعنی اپنی لائف میں کسی بھی سچویشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ ہم اسی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے, جو ہم نے چیزوں کو سمجھنے کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے, اسی کے مطابق ہم چیزوں کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو جو لائف کوچ ہوتا ہے وہ پرسیپشن کو چینج کرتا ہے کہ آپ اپنا زاویہ نگاہ چینج کریں, اپنا پیراڈائم شفٹ کریں, کس طرح سے چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں کہ وہ انہی چیزوں سے آپ کو جو پہلے بری لگ رہی تھی, آپ کے لیے نقصان دہ تھیں, آپ کو لیے پرابلم کا باعث بن رہی تھی, وہی چیزیں آپ کے لیے بہتر آپ کو نظر آنے لگ جائیں. یعنی آپ اگر زندگی کے کسی مسئلے میں جا کر کے پھنس گئے ہیں تو وہ آپ سے مسئلے سے نکلنے کا حل بتاتا ہے. اور جہاں تک گول سیٹنگ کی بات ہے تو گول سیٹنگ وہ بعض اوقات جیسے ہم کسی کی لائف کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گول کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے, اور پیچھے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو اس کا پرپس کچھ اور نکلتا ہے. تو اس چیز میں لائف کوچ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اچھا, لائف کوچنگ کا فائدہ اگر میں پوچھوں آپ سے تو کس طریقے سے آپ بتائیں گی؟ سر, لائف کوچنگ کا فائدہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے اس میں تبدیلی آئے گی. جب سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئے گی تو باقی چیزیں ہمارے لیے خود بخود بہتر ہونے لگ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو لائف کوچ کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو بھی بلیفز بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے جو بھی ویلیوز ہوتی ہیں جو ہم نے بچپن سے یا شروع سے پیدائشی طور پہ بھی ہوتی ہیں کچھ تو, اور کچھ ایسی بھی ہیں جو نسل در نسل ہمارے صدیوں سے چلی آ رہی ہیں کہ وہ ہماری ایک نا بلیفز اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں. تو ان بلیفز کو اور ان ویلیوز کو, جو کہ لمیٹنگ بلیفز ہیں, بہت زیادہ محدود ہیں وہ بلیفز, ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کی جو وسعتیں ہیں ان کو ہم دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں ان بلیفز کی وجہ سے. تو ان بلیفز کو اور ان ویلیوز کو وہ تھوڑا سا تبدیل کرتا ہے اور ان کی جگہ بہتر ویلیوز دیتا ہے جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے اگر ہم بلیفز کو دیکھیں, چھوٹے چھوٹے ہم اگر, تو اس میں سے لمیٹنگ بلیفز بہت سارے ہیں کہ جیسے ہم یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو بیمار ہونا ہے, جب بھی سردی آئے گی, گرمی آئے گی, بارش ہوگی تو اکثر لوگ بیمار ہوتے بھی ہیں, اور ان کے وہ اکثر لوگ کہتے بھی یہی بات ہے کہ جب موسم چینج ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ نزلہ, زکام, کھانسی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مطلب یہ سب انسان نے اپنے ایک بلیف اپنے سسٹم میں اتنا مطلب اسٹرانگ بلیف بنا لیا ہے کہ واقعی ایسا ہونے لگ جاتا ہے کہ جب بھی موسم چینج ہوگا, بعض لوگ ہر موسم کی تبدیلی پر بیمار ہوتے ہیں. تو اس بلیف کو بھی بہت آسانی سے چینج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے, بعض لوگوں کو کھانے کی مختلف چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, جس کو انہوں نے اتنا مطلب اسٹرانگ بلیف بنا لیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کھانا ہمارے لیے نقصان دہ. تو یہ سارے ایسے بلیفز ہیں جو کہ بالکل آسانی سے چینج ہو جاتے ہیں, اور انسان اس کے بعد اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی محدود ہو رہی ہے نا. کہ اگر وہ دھوپ میں اس کو جانے سے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ دھوپ میں کوئی کام نہیں کر سکے گا,
اگر اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے کھٹی چیز کھانے سے تو وہ کبھی کھٹی چیز نہیں کھائے گا. لیکن جب اس کے یہ بلیوز ہٹ جائیں گے اور اس کی جگہ وہ دوسرے بلیوز بنا لے گا تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کو اور مزید اچھی طرح سے انجوائے کر سکے گا. کوئی بھی چیز کھا رہا ہے اس کا کوئی گلا خراب نہیں ہو رہا, دھوپ میں جا رہا ہے اس کے سر میں درد نہیں ہو رہا, تو وہ اپنی زندگی میں مزید آسانی کو, سہولت کو محسوس کرتا ہے اور بہتری کی طرف آتا ہے. اس کی زندگی جو ہے وہ مزید بہتر ہوتی ہے اور اس کو اور زیادہ انجوائے کرتا ہے وہ. ہاں اچھا, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ لائف کوچ جو ہے وہ آپ کے فالس بلیو یا فیک بلیو کو بھی چینج کرتا ہے, اور جو آپ کا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک الگ سوچ میں لے کر جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. جی سر, زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے جب ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی جو ہمیں دی ہے وہ ایک نعمت کی صورت میں دی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے ہماری زندگی. تو اگر ہم کسی کو بھی کوئی گفٹ دیتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اس گفٹ کی حفاظت کی جائے. اگر ہم دیکھیں کسی کو ہم نے کوئی گفٹ دیا ہے اور وہ اس گفٹ کے ساتھ اس نے مطلب اچھا وہ نہیں رکھا اور اسے خراب کر دیا, فوراً اگلے دن ہم نے کسی کو سالگرہ میں گفٹ دیا, اگلے دن ہم نے جا کے دیکھا تو وہ ہمارا گفٹ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے, تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ایک انعام کی صورت میں ہمیں دیا ہے, ایک گفٹ کی صورت میں ہمیں دیا ہے, تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں, اس بالکل کو ہم پوری طرح سے انجوائے کریں. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اس کو اچھے سے گزارنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے وقت میں سے ہمیں وقت دیا. اور میں یہاں یہ بات کہتا ہوا چلوں گا, ایک گھوڑا ہوتا ہے بہت خوبصورت گھوڑا جو کہ کھو جاتا ہے, تو ایک شخص کو وہ ملتا ہے, تو وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. وہ شخص اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ اپنی راہ خود لیتا ہے, چلتا جاتا ہے. پھر راستے میں کہیں رکتا ہے تو وہ اس کو وہ گھاس کھلا دیتا ہے, پانی پلا دیتا ہے. پھر وہ اس کو دوبارہ سے ٹریک پہ ڈالتا ہے اور گھوڑا جو ہے وہ ایک سمت میں چلتا جاتا ہے اور پھر جا کر ایک دروازے کے پاس رکتا ہے. اندر سے اس کا مالک آتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا خود واپس کیسے آ گیا. تو وہ شخص جو ہوتا ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں, اس شخص سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ جانوروں کی زبان جانتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں, میں تو جانوروں کی زبان نہیں جانتا, لیکن یہ کہ یہ آپ کا گھوڑا ہے تو میں اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا اور اسے میں نے ٹریک کے اوپر چھوڑ دیا تھا, تو یہ خود ہی مجھے یہاں تک لے کر آ گیا ہے. تو وہ شخص اس کا ظاہر سے بہت شکریہ ادا کرتا ہے. اب لائف کوچ بھی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح کا کچھ رول پلے کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ سے بات کر کے آپ کے ہی ٹریک کے اوپر چلاتا ہے اور آپ کو صحیح بس وہ گائیڈ کرتا ہے. لائف کوچنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ لائف کوچنگ جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل آپ ہی کے اندر سے نکالتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی قاسم کو اور مس غزالہ طاہر کو اجازت دیجیے, اور جاتے جاتے ایک بار پھر میرے اس پیج کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.